گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں، حدیث مشہور ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے نا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت، ایک اور حدیث میں ہے فإن أخذها برکہ، جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ سورہ بقرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ گھر ٹھنڈی کے، گھر اوپننگ ہے، اس دن 4-5 عالم کو بلا کر سورہ بقرہ پڑھے؟ نہیں، آپ کا گھر ہے، آپ خود پڑھیے سورہ بقرہ آپ کے گھر میں، ماں باپ ہی آپ خود اپنے گھروں میں پڑھیے سورہ بقرہ، تب گھر میں سکون ملے گا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو جس گھر سے شیطان بھاگ جائے اس گھر میں سکون نہیں ملے گا۔ تو قرآن، ہم میں سے کتنے لوگ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں؟ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا رجع ما يمنع احدكم اذا رجع من سوقه، جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو، دکان سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی سنت ہے ان يقرأ 3 آیات من القرآن الکریم، جب بھی گھر میں داخل ہو تو 3 آیت پڑھ کے بیٹھ جاؤ یاد رکھو۔ جیسا کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ گھر میں داخل ہوتی، گھر میں داخل ہونے کے بعد 3 آیت پڑھیے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں۔ جب آپ گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے کہاں سے سکون ملے گا گھر میں؟ صبح سے شام تک گھروں میں نظم، قوالیاں، فلم، سیریل، نعوذ باللہ۔ ہاں اچھے گھر بھی ہوں گے، نیک گھر بھی ہوگا، میں یہ نہیں بولتا کہ برے اچھے گھر نہیں، اکثر میجورٹی مسلمانوں کا آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت گھر میں نظر نہیں آتا۔ ہاں بعض لوگ مسلمان قرآن تو آن کر دیتے ہیں لیکن ان کا کام وہ کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ قرآن آن کرتے ہیں نا اپنے گھر میں، غور سے قرآن سنو، آپ غور سے قرآن سنو، تبھی آپ کو ہدایت ملے گی۔ سورہ جن آپ پڑھو، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنہوں نے جب غور سے قرآن سنا تو اسلام قبول کر لے، تبھی تو ہدایت ملے گی نا۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم ہدایت پر نہیں، کیوں؟ سب سے پہلے ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ میرا ٹاپک وہ نہیں ہے، میرا ٹاپک یہ کہ قرآن غور سے سنو۔ آپ جب گھر میں قرآن آن کرتی تو غور سے قرآن سنو۔ یہاں قرآن آن ہے، یہاں غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ گھر میں اگر آپ سکون چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت جب آپ گھر میں کریں گے آپ کے گھروں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سکون دے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی ہے وہ گھر والے زندہ ہے۔ مثل البیت الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اس حدیث کو میں آپ تمام کے جو گھروں کے بارے میں بتاؤں، اگر آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھتی، سمجھ جاؤ کہ آپ کے گھر والے زندہ ہیں۔ حدیث کہتی، حدیث کہتا ہے، حدیث یہ بھی کہتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، جو ماں باپ قرآن نہیں پڑھتی ہیں اپنے گھر میں، جو بچے قرآن نہیں پڑھتی ہیں اپنے گھر میں، جو شوہر بیوی قرآن نہیں پڑھتی ہیں اپنے گھر میں، وہ گھر والے مردے ہیں۔ حدیث کہتا ہے، حدیث کہتا ہے وہ گھر والے مردے ہیں۔ جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے سکون ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن انسان کو سکون دلاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے خاص طور پر جو نا قرآن کی تلاوت